دوستو پاکستان پی ایس ایل کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ ہو چکا ہے۔ وہ خبر آ گئی ہے جس نے کرکٹ بورڈ کے ایوانوں میں آگ لگا دی ہے۔ پی ایس ایل اب وہ نہیں رہی جس کو آپ لوگ جانتے تھے۔ 2 نئی ٹیموں کی انٹری ہو چکی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی کہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ علی ترین کا اچانک پیچھے ہٹ جانا اور 185 کروڑ روپے کی بولی، کیا یہ محض ایک سودا ہے یا کوئی بہت بڑا کھیل؟ اصل کہانی اربوں کی بولی ہے اس کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خاموشی توڑ دی ہے۔ حیدرآباد اور سیالکوٹ کی ٹیمیں اب پی ایس ایل کا حصہ ہیں، لیکن قیمت سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سیالکوٹ کی ٹیم 185 کروڑ میں نیلام ہوئی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ حیدرآباد بھی 175 کروڑ میں بک چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان ٹیموں کو خریدنے والے وہ پر اسرار مالکان کون ہیں جن کا نام سامنے آتے ہی کھلبلی مچ چکی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سکینڈل کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین، جو اس ریس کے سب سے بڑے کھلاڑی مانے جاتے تھے، اچانک نیلامی سے کیوں دستبردار ہوئے؟ کیا انہیں جان بوجھ کر سائیڈ لائن کیا گیا، یا پھر پی ایس ایل کے اندر کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے جو اب بھی عوام کے سامنے نہیں آئی؟ سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گرم ہیں کہ نئی ٹیموں کے مالکان نے پی سی بی کے ساتھ مل کر ایک ایسا کھیل کھیلا، ایسا جال بچھایا ہے کہ پرانے سے پرانے کھلاڑی بھی دنگ رہ گئے ہیں۔ بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ ان 2 نئی ٹیموں کے آنے سے اب آپ کے فیورٹ سٹارز جیسے بابر اعظم، رضوان اور شہین کی ٹیمیں بھی خطرے میں چلی گئی ہیں۔ کیا سیالکوٹ کی ٹیم شعیب ملک کو اپنا کپتان بنا کر پی ایس ایل میں بغاوت کرنے والی ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرافٹنگ سے پہلے ہی بڑے کھلاڑیوں کو بھاری بھاری رقموں کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ دوستو، پی ایس ایل میں یہ 2 نئی ٹیموں کا شامل ہونا بڑی خوشی کی بات ہے، خوش آئند ہے یہ۔ لیکن کیا یہ کھیل صرف اب پیسوں کا کھیل بن چکا ہے؟ کیا سیالکوٹ اور حیدرآباد باقی 6 ٹیموں کو ٹکر دے پائیں گی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں لکھیے، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ اس بحث کو آگے بڑھائے گا۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس سے پہلے کہ یہ اپنی مرضی چل جائے اور اس چیز کا ٹرینڈنگ چینج ہو جائے اور دولت کمانے والے اپنی تجوریاں بھر لیں۔ کھیل کے لیے، کھیل کی سپرمیسی کے لیے، کھیل کے ساتھ دلچسپی کے لیے آپ کمنٹ کیجئے تاکہ جو اس پر صرف پیسہ کمانے کی کھیل کے گیم کے پیچھے جا چکے ہیں ان کو سبق حاصل ہو سکے۔